بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس یوٹیوب آفیشیل چینل سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، سنیے گا اور اپنی برتھ چارٹ یہیں سے خود بنائیے گا۔ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم نیچے نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور باقی نیچے سلائیڈ میں بھی ہمارا فون نمبر آپ کے پاس موجود ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اپنا برتھ چارٹ آپ نے یہیں سے بنانا ہے، کیلکولیشنز یہیں سے آپ نے کرنی ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج آپ اس ویڈیو میں ضرور دیکھ پائیں گے۔ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے معاملات آج کے اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے، شروع کریں پھر؟ چلیں جی، آ جائیے، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس سلسلہ کو شروع کروں، ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم نے ابھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بڑی محنت کے ساتھ اس چیز کو آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کریں گے۔ کہتے ہیں نا کہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ پاکستان کا ماسٹر لیول پر سب سے بڑا یوٹیوب چینل الحمدللہ ہمارا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی چینل پر اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز بھی میں نیکسٹ ٹائم پیش کرتا جاؤں۔ چلیں جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایریز۔ برج حمل۔ برج حمل میں بیسیکلی ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل تک۔ جن لوگوں کی پیدائش 21 مارچ سے جو ہے وہ 19 اپریل تک ہے ان کو ایریز برج حمل کہتے ہیں۔ برج حمل کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ مریخ ہوتا ہے۔ ان کا موزوں برج ہوتا ہے وہ برج اسد ہوتا ہے اور برج قوس سیگیٹیریس، مطلب لیو اور سیگیٹیریس، یہ دو برج ہوتے ہیں جو ان کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ان کے لیے موضوع ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یہ بہترین اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے جو غیر موضوع برج ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ان میں برج سرطان کینسیرین اور اس کے بعد لبرا برج میزان۔ حالانکہ برج میزان ایک ایسا برج ہے جن کی ہر کسی کے ساتھ بنتی ہے، لیکن حمل والوں کے ساتھ یہ غیر موضوع قسم کا یہ والا برج ہے۔ اس کے بعد قابل برداشت برج ہے وہ ہے ٹورس، مطلب کہ برج ثور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیمنائی برج جوزا۔ یہ دو جو برج ہیں، یہ دو برج ان کے لیے موزوں ہیں، یہ قابل برداشت ہیں۔ اس کے بعد غیر جانبدار برج جن سے یہ جان چھڑاتے ہیں، اس میں برج سنبلہ ورگو آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اسکارپیو برج عقرب۔ اب یہ دو برج جو ہیں بیسیکلی یہ ان چیزوں کو مطلب ہے کہ وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آگے، مطلب ہے کہ غیر جانبدار قسم کی اس میں ڈیٹیل آتی ہے۔ اب ان کی خصوصیات میں سے کون کون سی ہوتی ہیں؟ ان کی خصوصیات میں اگر دیکھا جائے تو یہ برج جو ہوتے ہیں، برج ایریز حمل جو ہے، یہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اعتماد کی کمی نہیں ہوتی، یہ پر اعتماد ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور اگلی بات، یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات ہر جگہ پر مانی اور سنی جائے، یہ بیسیکلی لیڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خود پسند بھی ہوتے ہیں۔ خود پسندی سے مراد یہ ہے کہ اپنا پہننا، اپنی سیلفی لینا، اپنی پکس بنانا اور اپنے بارے میں پوسٹ بنانا، اپنی ہی لوگوں کو باتیں بتانا، اور یہ حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو ویلیو دیں گے، یہ حقیقت ہے۔ آپ دوسروں کو ویلیو دیں گے، لوگ آپ کو ویلیو دیں گے۔ تو یہ برج جو ہے، اس میں جو خصوصیات اس کی ہیں وہ یہ پر اعتماد ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں اور خود پسند ہوتے ہیں۔ یہ پہلا برج تھا، برج حمل، ایریز اس کو بولتے ہیں۔ اب آ جائیں ٹورس۔
दूसरा बुर्ज है और इसको उर्दू के अंदर बुर्ज सौर बोलते हैं। मतलब कि बैल, जिसको आप बैल के जिस तरह वो दो सींग नुमा इस तरह का ये होता है, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अप्रैल से लेकर जो है वो 20 मई तक, 20 अप्रैल से 20 मई तक के ये जितने लोगों की पैदाइश होती है ये बेसिकली इस बुर्ज के हामिल, टॉरस बुर्ज हामिल के लोग होते हैं। इनका हाकिम सैयारा जो होता है वो ज़ोहरा होता है, हाकिम सैयारा ज़ोहरा होता है। और इनका मौजू बुर्ज जो होता है वो विर्गो बुर्ज सुंबला होता है, जद्दी कैप्रिकॉन, ये इनके लिए मौजू हैं। अगर इन दो बुरूज के साथ इनकी दोस्ती हो तो कमाल की होती है, लब हो तो इनका कमाल का होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। गैर मौजू बुर्ज जो इनके लिए होते हैं वो बुर्ज असद होता है, ल्यूज़ वाले होते हैं, और अकेरियस बुर्ज दल, ये इनके लिए जो है वो गैर मौजू बुर्ज होते हैं। काबिल बर्दाश्त, जिनको ये बर्दाश्त करते हैं वो बुर्ज हमल होता है। मतलब कि एरीज बुर्ज हमल ये काबिल बर्दाश्त होता है। और उसके बाद जेमिनी बुर्ज जौज़ा, ये काबिल बर्दाश्त इनके लिए बुरूज होते हैं। जो गैर काबिल बर्दाश्त होते हैं, गैर जानिबदार किस्म के जो लोग होते हैं जिनसे इनकी कभी बनती ही नहीं है, वो हैं लिब्रा बुर्ज मीज़ान। और उसके बाद है सैगिटेरियस मतलब कि बुर्ज कौस। ये दो बुरूज जो हैं ये गैर जानिबदार किस्म के ये वाले बुर्ज हैं। और इनकी खसूसियात जो हैं वो हैं ये रिवायती किस्म के लोग होते हैं। इनमें जिस तरह की हवा चल रही होती है ये उसी तरफ चलते जाते हैं, जहाँ से ये सारा सिलसिला होता है हवा वाला, ये मैंने आपको बात डिटेल के साथ बता दी। फिर उसके बाद इनके अंदर इस्तिकामत पाई जाती है। ये अज़्म मुसम्मम के साथ जो ठान लेते हैं वो ये करते हैं, इस्तिकामत पसंद होते हैं। फिर ये अमली लोग होते हैं, ये नहीं कि बस हवा में बातें उड़ा दी, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कुछ लोग सुन रहे हैं मेरी बात, कुछ हवा में उड़ा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये अमली होते हैं। और इसके बाद इनकी जो नेगेटिविटी है वो कब्ज़ा पसंद होते हैं। जिस चीज़ पर ये हाथ रख लेना ये कहते हैं ये मेरी है, फिर ये वो लेकर ही रहते हैं। उसके बाद है ये दोस्ताना। अगर कोई भी बंदा इस बुर्ज के साथ, टॉरस के साथ दोस्ती करते हैं तो ये कमाल किस्म के ये लोग होते हैं, लड़कियां हों या लड़के हों, ये कमाल किस्म के ये लोग होते हैं। अब ये इनकी खसूसियात बता देता हूँ मैं। रिवायती होते हैं, इस्तिकामत पसंद होते हैं, अमली होते हैं और ख़ुद पसंद होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर दोस्ताना माहौल पाया जाता है। ये बुर्ज टॉरस जो है मतलब है बुर्ज सौर, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल 20 तारीख से लेकर मई 20 तारीख तक इनकी जो है वो मतलब है कि ये डेट ऑफ बर्थ है। बाकी आप जायचा अगर बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह हमारी माहिर एस्ट्रोलॉजर सैयदा आबदा बुखारी साहिबा हैं जिन्होंने ये मुझे इल्म सिखाया है और मैं बस सीख रहा हूँ। अभी मैं तिफल मकतब हूँ, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पर अपना फेस नहीं पेश करना चाहती, आपको मैं ये वाज़े बता देता हूँ। लेकिन वो आपको चार्ट बड़ा बेहतरीन बना कर देंगे जिसकी एक माकूल एक किस्म की उसकी फ़ीस होती है जो वो आपसे चार्ज करेंगे। अब आते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की तरफ आते हैं हम लोग। जेमिनी ये लोग 21 मई से लेकर 21 जून तक 21 मई से लेकर 21 जून तक इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, इनकी तारीख़ पैदाइश होती है। इनका हाकिम सैयारा जो होता है वो अतारद होता है। अतारद इनका ये हाकिम सैयारा होता है। और इनका मौजू बुर्ज जो होता है वो बुर्ज मीज़ान होता है, लिब्रा। पहले जो दो बुर्ज आपको बताया मैंने जिसमें टॉरस था सौर और एरीज हमल जो था, उनके ये गैर मौजू बुर्ज था, बताया था ना आपको। लेकिन इस बुर्ज में जौज़ा वालों के लिए जो दोस्ती का जो ताल्लुक़ होगा वो मीज़ान और बुर्ज दल, अक्वेरियस और लिब्रा, इन दो के साथ उनकी दोस्ती कमाल की होगी। गैर मौजू बुर्ज इनके लिए जो होते हैं वो विर्गो होता है, बुर्ज सुंबला, और कौस होता है सैगिटेरियस। ये इनके लिए गैर मौजू बुर्ज होते हैं। काबिल बर्दाश्त बुर्ज इनके होते हैं वो एरीज होता है और बुर्ज सौर होता है। ये इनको बड़ी बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई भी बंदा इनके साथ ज़्यादती करे या इनके साथ कोई ऐसी बात कर जाए जो इनके कुव्वत बर्दाश्त में ना लाई जाए, वो एरीज होते हैं। और जो है वो टॉरस बुर्ज सौर होते हैं।
یہ 2 برج ہوتے ہیں۔ غیر جانبدار برج ہوتے ہیں وہ ہے عقرب بچھو، اسکارپیو اور کیپریکون جدی، یہ 2 برج ہوتے ہیں، یہ غیر موضوع ہوتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیات کیا ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آئیے، ان کی خصوصیات جو ہے یہ باطونی ہوتے ہیں، یہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن حقیقت پر باتیں کرتے ہیں، جھوٹ چھوٹ یہ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، منہ پہ دے مارتے ہیں، یہ لیجیے ٹھیک ہے۔ باطونی ہوتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں، ان میں لچک پائی جاتی ہے، اس طرح کی ان میں لچک پائی جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی ان سے بات کروانا چاہیں، منوانا چاہیں، یہ مان جاتے ہیں، ان میں لچک ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تیز ہوتے ہیں، مطلب یہ تیزی نہیں ہوتی کہ جس میں 2 نمبری آپ کہتے ہیں وہ نہیں، ویسے تیز ہوتے ہیں، مطلب معاملات کو یہ بڑا جلدی جج کر لیتے ہیں۔ ان کی جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ فوراً سے یہ پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد بے صبرے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں یہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، فوراً کہتے ہیں ابھی ہو اور اسی وقت ہو، یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بیسک خصوصیات ہیں، اس میں باطونی ہوتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا تیسرا برج تھا جوزا جیمنائی، جو میں نے 21 مئی سے لے کر 21 جون تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ مکمل آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے۔ آپ اگر ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، سیدہ عابدہ بخاری ماہر اسٹرالوجر ہیں، وہ آپ کو ذائچہ بنا کر دیں گی۔ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کی زندگی میں لو نہیں ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی ہے، برج آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین انداز میں آپ کو گائیڈ بھی کریں گی، آپ کو ذائچہ بھی بنا کر دیں گی اور آپ کے لیے جو بہترین ہوگا وہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ بھی کریں گی۔ لیکن اس کے لیے ایک مطلب ہے کہ یہ فری فارم نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ پیمنٹ ہے، آپ ان سے بات کر لیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ بتا دیں گی۔ آگے آتے ہیں کینسیرین۔ برج سرطان۔ برج سرطان جو ہوتا ہے وہ 22 جون سے شروع ہوتا ہے اور جولائی 22 تک یہ جاتے ہیں، 22 جولائی تک یہ جاتے ہیں اور جون 22 سے جولائی 22 تاریخ تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے۔ ان کا حاکم سیارہ جو ہوتا ہے وہ چاند ہوتا ہے، حاکم سیارہ کون سا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ اور ان کی جو موضوع ان کے بروج ہیں وہ عقرب ہے، اسکارپیو ہے اور برج حوت مطلب پائسس، یہ آخری برج ہوتا ہے، اور عقرب اسکارپیو، یہ 2 برج ہوتے ہیں، یہ موضوع ہوتے ہیں۔ موضوع سے مراد ان کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کی ساری ڈیٹیل ان کے ساتھ اگر یہ ڈسکس کریں تو وہ ان کو بہترین انداز کے ساتھ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے موضوع برج ہوتے ہیں۔ اب غیر موضوع برج کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، یا اگر یہ ان کے ساتھ بات کریں تو ان کی دیر تک نہیں چلتی، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے سب سے پہلے ایریز برج حمل، اور اس کے بعد ہے لیبرا برج میزان۔ یہ 2 بروج ہیں جو غیر موضوع قسم کے جو برج ہیں، ان کے لیے قابل برداشت برج ہیں۔ قابل برداشت سے مراد یہ ہے جو اگر ان کے ساتھ زیادتی کر دیں تو یہ ان کو مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ سرطان کی بات ہو رہی، کینسیرین کی بات ہو رہی، اس میں اسد ہے، برج لیو اسد ہو گیا۔ اس کے بعد زوڈک سائن میں ہے ٹورس برج سور۔ یہ 2 برج جو ہیں یہ غیر موضوع قسم کے برج ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ میں تھوڑی ڈیٹیل میں غلط ہو گیا تھا، اس کو سکپ کیجیے گا پلیز، معاف کیجیے گا۔ قابل برداشت جو برج ہوتے ہیں وہ اسد اور ٹورس ہے، اور غیر موضوع برج ہوتے ہیں وہ ایریز اور لیبرا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں غیر جانبدار برج، ایک ہے ایکویریس مطلب کہ برج دلو، اور اس کے بعد ہے سیگیٹیریس برج قوس۔ یہ غیر جانبدار قسم کے برج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو بالکل ان کی بنتی نہیں ہے، اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، عزم مصمم کے ساتھ جو ٹھان لیں وہی کرتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، سست بھی ان کی نیگیٹیوٹی میں شامل ہے، یہ سست بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنے سست نہیں ہوتے کہ بس وہ کچھوے والی بات اور وہ خرگوش والی بات، وہ نہیں ہے سلسلہ ان میں، سست ہوتے ہیں قدرے۔
اور فیملی پسند ہوتے ہیں، یہ فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو یہ ساری ان کے ساتھ یہ پائے جاتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل آپ کو بتا دی، اگر آپ اس کا ذائچہ بنوانا چاہیں تو ڈیٹیل میں واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر لیجیے، سیدہ عابدہ بخاری انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا حل بتائیں گی، لیکن یہ فری فارم نہیں ہے، ساری ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی میں آپ سے یہی ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ کوشش کریں کینسیرین آپ ان بروج کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کی بنتی ہے ان کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں، جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ان سے آپ کوشش کریں دوری رہیں۔ اب آگے آتے ہیں لیو۔ برج اسد، شیر ہوتے ہیں یہ لوگ، بڑی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ سورج ہوتا ہے، چاند۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سورہ شمس نازل فرمائی ہے۔ اگر آپ سورہ شمس پڑھتے ہیں، لیو ہیں سورہ شمس پڑھتے ہیں، آپ جیسا کوئی کمال بندہ دنیا میں نہیں ہے، یقین کیجیے اور لکھ لیجیے میری بات۔ آپ کے اندر جو ایبیلٹیز ہیں وہ کسی کے اندر نہیں ہیں۔ تمام بروج میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ لیو ہے، جو بادشاہ ہے۔ شیر ہے یہ، اب شیر تو جانور ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ شیر جہاں بھی ہو، شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ میں اس بات کو پولیٹیشین کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، میں ایک تلطف کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہوں۔ ان کے لیے موضوع برج ہوتا ہے وہ حمل ہوتا ہے، ایریس اور سیگیٹیریس برج قوس ہوتے ہیں۔ غیر موضوع برج ہوتے ہیں وہ سور ہے، ٹورس اور اسکارپیو عقرب، یہ دو برج ہوتے ہیں، یہ غیر موضوع برج ہوتے ہیں۔ غیر جانبدار برج ہوتے ہیں وہ جدی ہوتے ہیں، کیپریکن اور پائسس، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، جو مرضی کر لیں، لیکن ہے یہ شیر دل لوگ، بنا یہ ضرور لیتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیات سنتے جائیے۔ اب پہلا، سخی ہوتے ہیں، پیسہ پھینکنے میں ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کو میں کہتا ہوں پیسوں سے خرید لیتے ہیں، پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، سخی ہوتے ہیں، حاتم طائی ہوتے ہیں، سخی بادشاہ ہوتے ہیں۔ اقدار پسند، دوسری چیز، کسی جگہ پر بھی رہیں گے لیڈر بن کے رہیں گے، یہ چھوٹی موٹی پوسٹیں نہیں، لیڈر بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد ان میں جو تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے شان و شوکت والے، ہمیشہ صاف ستھرے رہیں گے، اجلے، ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے، کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ منتظم ہو گئے، اگر انتظامی معاملات ان کو دیے جائیں تو ان سے بہترین معاملات میں کوئی بھی بہترین نہیں ہو سکتا۔ انتظامی امور میں کمال بندے ہیں۔ اس کے بعد پاکیزگی ان کے اندر کمال کی پائی جاتی ہے، صاف ستھرے رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہو، آپ لڑکے ہیں یا آپ لڑکی ہیں، اگر لیو ہیں تو دیر مت کیجیے گا۔ اگر آپ کی لائف میں آپ کا ریلیشن چل رہا ہے اور لیو لڑکی ہے لڑکا ہے تو کوشش کریں ان کے ساتھ آپ ضرور اپنی بنائیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ I will pray for your future. You will successful in this world. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ذائچہ بنوانے کے لیے سیدہ عابدہ بخاری ہماری موجود ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ان کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ چارٹ بنوا لیجیے، ڈیٹیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، آپ بڑے کمال کے بندے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیے گا۔ اگلا برج آتا ہے ویرگو، برج سنبلہ۔ برج سنبلہ جو ہے یہ 23 اگست سے لے کر سپٹمبر 22 تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جو پیچھے لیو تھا، جو میں نے لیو بتایا، ان کی جولائی 23 سے اگست 22 تک ہے۔ اب آتے ہیں ویرگو، یہ 28 اگست سے شروع ہوتے ہیں اور سپٹمبر 22 تک یہ لوگ جاتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 23 اگست سے لے کر 22 سپٹمبر تک یہ لوگ ہیں ویرگو۔ ویرگو کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ عطارد ہوتا ہے۔ ان کا موضوع برج ہوتا ہے وہ ٹورس، برج سور، جو موضوع برج ہے جن کے ساتھ ان کی کمال کی بنتی ہے۔ اس کے بعد جدی، کیپریکن، ان کے ساتھ ان کی کمال کی بنتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی دوست جو مطلب کہ ٹورس اور جو ہے وہ کیپریکن
ज़ोडिक साइन में हो, बुर्ज जद्दी और बुर्ज सौर, तो कोशिश करें आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, सारी चीज़ें इसमें वाज़े आपको नज़र आ जाएंगी। इन लोगों के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। गैर मौजू बुर्ज उनके लिए है वो है जेमिनी, जोज़ा और बुर्ज हूत, पाइसेस। ये दो बुरूज जो हैं, ये दो बुरूज बेसिकली ये इनके लिए गैर मौजू बुर्ज है। इनके साथ कोशिश करें लेन देन ना करें, कोशिश करें इनके साथ आपकी किसी किस्म की कोई लेन देन और ये चीज़ उनके साथ नहीं होनी चाहिए। काबिल बर्दाश्त बुर्ज होते हैं वो बुर्ज असद है, लियो है और कैंसेरियन, सरतान। ये दो बुरूज जो हैं ये काबिल बर्दाश्त है, ये इनकी बात मानते हैं, इनकी बात ये सुनते हैं, कुछ हो जाए इनकी ये बात हर सूरत में मानते हैं। गैर जानिबदार बुर्ज जो होते हैं वो हमल, एरीज़ होते हैं और अकेरियस, बुर्ज दल्ब। ये दो बुरूज होते हैं, एरीज़ और अकेरियस, बुर्ज दल्ब। ये दो बुरूज जो है ये गैर जानिबदार होते हैं। कोशिश करें इनके साथ आप किसी किस्म की ना ही बनाएं तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। अब इनकी खसूसियात पहले सुने। ये एनालिटिक्स होते हैं, तज्ज़ियाकार होते हैं, एनालिसिस बड़े करते हैं, हर बात का ये निचोड़ निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं। अच्छे मुंतज़िम होते हैं, इंतज़ाम अच्छा करने वाले होते हैं। इनके लिए कमाल किस्म का, इनसे बेहतर इंतज़ाम वाला कोई बंदा नहीं। एक लियो होता है और एक ये बुर्ज सुंबला। उसके बाद अमली होते हैं लोग, अमल करने वाले होते हैं, हवा में बात नहीं करने वाले होते, जो बात होती है डायरेक्ट कहते हैं, अमल वाले होते हैं ये लोग। उसके बाद मददगार होते हैं ये लोग, इनसे बेहतर मदद करने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। कमाल लोग होते हैं ये, कमाल लोग, यकीन मानिए इनसे बेहतर और कोई बेहतरीन दोस्त इनका नहीं हो सकता। और इनकी नेगेटिविटी जो होता है ये तनकीदी होते हैं। ये हर अच्छी बात में और हर बुरी बात में इतनी तनकीद करते हैं कि आपकी सोच है, तनकीद करने में ये लोग माहिर होते हैं। उसके बाद जो है वो अल्लाह आपका भला करे, बता दिया मैंने आपको। इनके जो बुर्ज हैं मौजू वाले वो सौर है और जद्दी है, काबिल बर्दाश्त असद और मीज़ान। ये दो बुर्ज जो हैं ये इनके ये हैं। अब आपने अपनी लाइफ में कहीं पर अगर आपकी रिलेशनशिप, आपका कैरियर, आपका कारोबार, आपका कोई भी मसला हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है। सैयदा आबदा बुखारी माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको रिप्लाई भी करेंगी, आपकी बात भी सुनेगी और अपॉइंटमेंट के लिए आप उनसे नंबर ले लीजिए। लेकिन ये फ्री फॉर्म नहीं है विरगो, आप तवज्जो के साथ इस बात को सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा, कोई परेशानी वाली कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आते हैं लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। रुकिए बात सुनिए। ये वाला बुर्ज जो है मेरी ज़िंदगी में, मेरी जितनी भी स्टडी है इस पर, ये वाला बुर्ज कमाल किस्म का बुर्ज है। हमेशा सर झुका के ये लोग चलते हैं। मीज़ान आपको पता है, तराजू। ये लोग हमेशा हर बंदे का साथ देते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये साथ देते हैं। उसके बाद इनका हाकिम सैयारा जो होता है वो ज़ुहरा होता है, इनका हाकिम सैयारा है। और गैर मौजू बुर्ज इनके लिए जो होते हैं वो जोज़ा और बुर्ज दल्ब, अकेरियस और जोज़ा, मतलब है कि जेमिनी, ये इनके लिए ये इनके लिए मौजू बुर्ज होते हैं। अब मौजू बुर्ज में अगर देखा जाए तो जेमिनी है और बुर्ज दल्ब। गैर मौजू बुर्ज हैं वो एरीज़ है, जिनके साथ इनकी नहीं बनती, एरीज़ के साथ इनकी नहीं बनती। और कैंसेरियन, कैंसर वाले, सरतान वाले, इनके साथ इनकी नहीं बनती। काबिल बर्दाश्त बुर्ज असद होता है, लियो वाले लोग होते हैं। उसके बाद बुर्ज सुंबला, विरगो, ये दो बुरूज जो होते हैं ये इनके लिए काबिल बर्दाश्त होते हैं, इनकी हर बात मानते हैं, इनकी हर बात सुनते हैं। और गैर जानिबदार बुर्ज होते हैं वो है टॉरस और पाइसेस, मतलब है बुर्ज सौर और बुर्ज हूत। ये वाले बुरूज इनके लिए गैर जानिबदार किस्म के बुरूज होते हैं। अब इनके अंदर खुसूसियात कौन कौन सी पाई जाती हैं, पहले वो देखिए। इनके अंदर दोस्ताना माहौल पाया जाता है, ये हर किसी के साथ अच्छी दोस्ती करते हैं, कोई भी हो हैंडशेक करते हैं, पहले सलाम करते हैं। उसके बाद अमन पसंद हैं, ये लोग अमन करने वाले हैं, हमेशा अमन चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते। अगर कोई खातून है या कोई मर्द है,
لڑکا لڑکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ ہمیشہ امن پسند ہے. جن گھروں میں خواتین بھی ہیں، ویسے کہتے تو ہیں کہ خواتین کی جتنی زبان دراز ہوتی ہے، سوری ٹو سے جو خواتین سن رہی ہیں، یہ بس کہنے کی حد تک بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ کریم نے عورت ذات کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں، اقبال نے فرمایا تھا. خواتین کے بارے میں جو لوگ برا سوچتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہو سکتے. تو یہ امن پسند خواتین ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم درد ہوتی ہیں. ہر کسی کا درد اپنے سینے میں چھپا لیتی ہیں. بڑا خوبصورت شعر تھا، مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں. فرشتے بھی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کرے، دوسروں کی مدد کرے. برج میزان یہ ہمیشہ مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کا پالا برج میزان والوں کے ساتھ پڑے تو ہمبلی ریکویسٹ ہے، ان کو کبھی خالی مت جانے دیجیے گا، آپ ضرور ان کا ساتھ دیجیے گا. اور قابل برداشت برج بتا دیا آپ کو، لیو اور سنبلہ یہ قابل برداشت ہے. غیر جانبدار سور ہے، برج حوت ہے. خصوصیات میں پہلے میں نے دوستانہ ماحول بتایا ہے، امن پسند بتایا ہے، ہمدرد بتایا ہے. اور چوتھی چیز متوازن، ہر بات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے، حقیقت میں اگر دیکھی جائے تو وہ متوازن تھی. ہر بات میں عدل کرتے تھے، برابری اختیار کرتے تھے، میانہ روی اختیار کرتے تھے، توازن برقرار رکھتے تھے. یہی توازن میزان والوں کے اندر موجود ہے. اور پانچویں اور آخری چیز، خصوصیات ان کی بہت زیادہ ہیں. جی تو اس کے بعد اگلا برج جو ہے وہ ہے اسکارپیو، برج عقرب. اب برج عقرب جو ہے، ان کی جو پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے اکتوبر 28 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر تک کی جن لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ برج عقرب کہلاتے ہیں. اسکارپیو، ان کی تاریخ پیدائش کے بعد ان کا حاکم سیارہ جو ہوتا ہے وہ دو ہیں، ایک مریخ ہے اور دوسرا پلوٹو ہے. یہ دو ستارے جو ہیں یہ حاکم سیارے ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان کے لیے جو موضوع برج ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے پائسس برج حوت اور دوسرا ہے لبرا مطلب برج میزان. اور ان کے غیر موضوع برج جو ہیں وہ ہے اسد، لیوس اور ٹورس، برج سور. یہ ان کے لیے غیر موضوع بروج ہیں. اب غیر موضوع بروج اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ ان کے ساتھ نہیں بنتی. مطلب کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بنانی. اس کے بعد قابل برداشت برج جو ہیں وہ میزان ہے، لبرا ہو گیا. اس کے بعد ورگو، برج سنبلہ. یہ دو بروج جو ہیں یہ ان کے قابل برداشت برج ہیں. غیر جانبدار برج جو ہیں جن کے ساتھ ان کی کمپلیٹلی بنتی ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی ہے ایریز، حمل. اور اس کے بعد جیمنائی، جوزا، ان کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بنتی. اب ان کی جو بیسک خصوصیات ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں. برج عقرب والوں کی خصوصیات میں دیکھا جائے تو یہ بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ حوصلے بلند رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. یہ جو ہے مطلب ہے کہ ان کے اندر بلند ہمتی پائی جاتی ہے اور بڑے ثابت قدم یہ لوگ ہوتے ہیں. دوسری چیز، یہ جوشیلے بڑے ہوتے ہیں، جوش ان کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے یہ لوگ طنز کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی نیگیٹیوٹی ہے، یہ طنز کرنے والے ہوتے ہیں. پھر تلخ بھی ہوتے ہیں، مطلب ہے یہ بات کو جلدی نہیں برداشت کر سکتے، تلخ ہوتے ہیں. بات سچی کہتے ہیں لیکن ہوتے تلخ ہی ہیں. اور سب سے بڑی بات، یہ لیڈر ہوتے ہیں.
لیڈرشپ ان کے اندر کمال کی پائی جاتی ہے۔ باقی اگر آپ نے اس کا ذائچہ بنوانا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیجئے، سیدہ عابدہ بخاری انشاءاللہ العزیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذائقہ بنا کر دیں گی، جو فری فارم نہیں ہے۔ آپ کا لو کیریئر ہے، آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے رکاوٹ کا سامان بن رہا ہو، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مزید جو بھی ہے آپ اس کو ذائچہ کے تھرو آپ اس کا حل نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیگیٹیریس۔ سیگیٹیریس یہ برج قوس سیگیٹیریس، برج قوس بیسیکلی ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے 22 نومبر سے لے کر 22 دسمبر تک۔ 22 نومبر سے 22 دسمبر تک ان دنوں کے اندر کوئی بھی شخص اگر پیدا ہو تو ان کا برج قوس ہوتا ہے، سیگیٹیریس یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے جو غیر جانبدار برج ہوتے ہیں جن کی ان کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، وہ بیسیکلی دیکھا جائے تو کینسیرین ہے، برج سرطان، اور ٹورس برج ثور۔ قابل برداشت برج ان کے جو ہوتے ہیں وہ ہے میزان، لبرا، اور اس کے بعد لیوس برج اسد۔ یہ دو بروج جو ہیں یہ ان کے ساتھ بنتی ہے اور یہ قابل برداشت برج ہیں۔ غیر موضوع برج جیمنائی برج جوزا، یہ غیر موضوع برج ہے، اور اس کے بعد ویرگو برج سنبلا۔ یہ دو بروج جو ہیں یہ بیسیکلی بہت ہی مطلب ہے کہ کمپلیکیٹڈ قسم کے یہ بروج ہیں، ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی۔ اب جن کے ساتھ ان کی بنتی ہے مطلب قوس والوں کی، وہ دو بروج ہیں، ایک ایریز ہے برج حمل اور دوسرا لیوز برج اسد۔ ان دو بروج کی ان کے ساتھ بنتی ہے۔ اب اگر ان کی خصوصیات کی بات کی جائے تو ان کی خصوصیات میں پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ لوگ پر امید رہتے ہیں۔ جو سیگیٹیریس لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں یہ لوگ، ان پر قسمت کی دیوی بڑی مہربان ہوتی ہے، رزق کی بڑی فراوانی ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ پھر اگلی چیز ہے یہ وفادار ہوتے ہیں۔ اگر آپ لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں مطلب مرد یا خاتون کچھ بھی ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے، جو پہلے میں نے موضوع اور غیر موضوع برج کے حوالے سے بھی بتایا، ان کو بھی آپ نے سامنے کیلکولیشن کے حوالے سے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ وفادار ہوتے ہیں، وفا ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یہ ہر بندے کا ساتھ دیتے ہیں، اور صرف ساتھ دیتے نہیں ہیں، بہت حد تک ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بے تکلف لوگ ہوتے ہیں، وہ مولانا الطاف حسین علی کا شعر یاد آ گیا کہ تکلف علامت ہے بے گانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ یہ بے تکلف لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آزادانہ خیال کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان میں آزادانہ خیال پایا جاتا ہے، ہمیشہ فانوس کی صورت میں ان کا تخیل ہوتا ہے، فانوسی تخیل ہوتا ہے، ان کا انداز بیاں بڑا کمال ہوتا ہے۔ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھاڑ رہے ہیں، بڑے کمال کے یہ لوگ ہوتے ہیں برج عقرب والے۔ باقی اگر آپ کے مطلب ہے کہ اس سٹار کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کی کوئی ایسی بات ہے، نیچے ذائچہ کے لیے ڈسکرپشن میں ہمارا فون نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے سیدہ عابدہ بخاری سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، وہ آپ کو ذائچہ بنا کر دیں گی، لیکن یہ فری فارم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جو آپ کو بہت مطلب ہے کہ پریشان کر رہی ہو تو اس کے لیے آپ ان سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کیجیے گا۔ سیگیٹیریس جی، اس کے بعد ہے کیپریکارن۔ ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے 23 دسمبر سے لے کر 19 جنوری تک۔ ڈیٹ آف برتھ دوبارہ سنیے، 23 دسمبر سے لے کر 19 فروری تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے۔ ان کے جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ زحل ہوتا ہے، یہ ان کے تابع سیارہ یہ والا چلتا ہے۔ اب ان کے جو موضوع بروج ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ دیکھیے ذرا۔ اب ان میں موضوع بروج ہے وہ ثور ہے، ٹورس۔ ٹورس جو ہے یہ ان کے لیے موضوع ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ٹورس والوں کے ساتھ اگر آپ کی بنتی ہے تو کمال ہے، زندہ باد۔ اس کے بعد ویرگو برج سنبلا۔ برج سنبلا والے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان کے موضوع ہیں، یہ موضوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غیر موضوع بروج جو ہیں وہ ہے ایریز برج حمل، ایریز آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سرطان
کینسیرین، یہ دو بروج جو ہیں یہ ان کے لیے غیر موزوں ہیں۔ اس کے بعد قابل برداشت عقرب اور قوس، عقرب مینز کہ سیگیٹیریس، اور اس کے بعد اسکارپیو، اور اس کے بعد سیگیٹیریس قوس، یہ دو بروج جو ہیں یہ ان کے لیے قابل برداشت ہوتے ہیں۔ غیر جانبدار، اس میں جوزہ آ جاتا ہے اور اسد آ جاتا ہے، یہ دو غیر جانبدار قسم کے ان کے مضمون ہیں۔ اور ان کی خصوصیات دیکھیے آپ مزے کی بات، ایک تو یہ لوگ عملی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہوا میں بات نہیں کرتے، کوئی بھی بات ہو کھل کے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بات پہلے نہ کی جائے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ پہلے کام کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ان کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے محنتی، کیونکہ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ تو محنت ان کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ کریم اس کو وہی عطا کرتے ہیں۔ پھر زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جدی کے کیپریکون، وہ سیاست دان ہوتے ہیں، وہ پولیٹیشنز کرتے ہیں، پولیٹکس ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، اور روایتی قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر روایتی مزاج پایا جاتا ہے۔ یہ اور بتا دیا پہلے آپ کو موضوع برج جن کا کون سا ہوتا ہے، سور ہے، سنبلہ ہے، ورگو۔ غیر موضوع برج جو ہیں وہ ایریز ہے اور سرطان ہے۔ قابل برداشت برج جو ہے وہ عقرب ہے اور قوس ہے، اور غیر جانبدار برج جو ہے وہ ہے جوزہ اور اسد۔ اگر آپ کو کوئی بھی قسم مطلب کوئی پریشانی آپ کو ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اس کا باقاعدہ ذائچہ بنے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون سی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تو آپ ہمارے سکرین پر ڈسکرپشن میں بھی ہمارا فون نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے۔ میم سید عابدہ بخاری انشاءاللہ اسٹرولوجی ہیں، وہ ماہر ہیں اس معاملے میں، انشاءاللہ وہ ذائچہ بنا کر آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتا دیں گی، لیکن یہ چیزیں فری فارم نہیں ہیں، آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں، انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اوکیریس، یہ 11واں برج ہے۔ برج دلو جو ہوتا ہے ان کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ زحل ہوتا ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے وہ 20 جنوری سے 18 فروری ہوتی ہے۔ 20 جنوری سے 18 فروری کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اوکیریس ہوتے ہیں، برج دلو ہوتے ہیں۔ اور یہ موضوع بروج جو ان کا ہوتا ہے، ان کا جو موضوع برج ہوتا ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو جوزہ ہے، وہ موضوع برج ہے ان کا، اور اس کے بعد اسد، یہ موضوع برج ہے ان کے لیے۔ اور غیر موضوع بروج جو ہے وہ جوزہ اور میزان ہیں۔ قابل برداشت حمل اور ایریز ہے، مطلب ہے کہ حمل ایریز ہو گیا، اور قوس سیگیٹیریس، یہ ان کے لیے قابل برداشت بروج ہیں۔ غیر جانبدار برج جو ہیں وہ سیگیٹیریس ہو گیا ان کا، جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، اور اس کے بعد کینسیرین سرطان والے ہو گئے۔ اب ان کے اندر خصوصیات کون کون سی پائی جاتی ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے۔ یہ لوگ غیر روایتی ہوتے ہیں، ہر کام کو روایت سے ہٹ کے کرتے ہیں، کہ جس طرح کی ہوا چل رہی ہو تو یہ آگے بھی اسی طرح کا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، بھلے کے لیے کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ خود مختار ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، یہ خود مختار ہوتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ جیتے ہیں۔ آرٹسٹ ہوتے ہیں، تخلیقی ہوتے ہیں، کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، اسپرچول مائنڈ ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی ہیں مطلب ہے کہ خصوصیات ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی جو ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ اخلاص سے پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور محنتی ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو کوشش کیجیے، اگر ریلیشن ان کے ساتھ ہے تو یہ کمال ہوگا آپ کا، لڑکا ہے تو کوشش کیجیے آپ ان کے ساتھ ریلیشن بنا کر آپ اپنی زندگی کو مزید آسان بنا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے ذائچہ بنوانا ہے
ڈسکرپشن میں ہمارا فون نمبر موجود ہے، آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر لیں، سیدہ عابدہ بخاری انشاءاللہ آپ کو رپلائی دیں گی۔ وہ بڑے بہترین اسٹرالوجر ہیں اور یہ فری فارم انشاءاللہ کام نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا یہ مطلب ہے کہ پیڈ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ برج دل کیریس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اب آخری برج ہے وہ ہے پائسس، برج حوت۔ یہ آپ کا آخری برج ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے وہ 10 فروری سے 20 مارچ تک ہوتی ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ 10 فروری سے شروع ہوتی ہے اور 20 مارچ تک ان کی یہ ڈیٹ آف برتھ جاتی ہے۔ حاکم سیارے ان کے 2 ہوتے ہیں، ایک نیپچون ہوتا ہے اور دوسرا مشتری، یہ 2 ان کے حاکم سیارے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو موضوع برج ہوتے ہیں وہ کینسرین، کینسر اور عقرب، مطلب کہ اسکارپیو، عقرب اور کینسرین، یہ 2 برج ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ قابل برداشت برج ہوتے ہیں ایریز، حمل، اور اس کے بعد ٹورس، برج ثور، یہ 2 برج جو ہوتے ہیں یہ قابل برداشت برج ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غیر جانبدار برج جن کی ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے وہ ہیں اسد، لیوز اور لیبرا، میزان۔ ان 2 بروج کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، اور جن کے ساتھ ان کی بنتی ہے وہ حمل اور ثور ہیں، اور سرطان اور عقرب ہے، ان کے ساتھ ان کی بڑی واضح بنتی ہے۔ اب آئیے ان کی خصوصیات کی طرف۔ ان کی خصوصیات میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تصوراتی ہوتے ہیں، تخیلاتی قسم کے ہوتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں ہر بات کو، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تصور زیادہ کرتے ہیں، تصوراتی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، لیکن یہ تصور میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ وہمی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بھی پہچاننا ہو نا جو وہم زیادہ کرتا ہو تو آپ اس اسٹار کے ساتھ ان کو پہچان سکتے ہیں، یہ لوگ وہمی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے یہ ہمدرد ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مولانا الطاف حسین حالی کا بھی شعر تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں۔ تو فرشتے کم نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ہمدرد ہیں، لچک دار ہوتے ہیں، ہر بات کو ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ نہیں سوچتے، بات کے اندر لچک رکھتے ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ میں نے 12 بروج آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ایک ایک کر کے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے آج کا یہ والا ایک ویڈیو لیکچر بڑا طویل تھا، بڑا مزہ آیا ہوگا آپ کو۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ عزت و نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے، ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔